اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کریم کے 5ویں پارہ میں سورہ نساء کے 17ویں رکوع میں آیت نمبر 115 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہدایت معلوم ہو جانے کے بعد جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کی جماعت سے علیحدہ چلے تو ہم اس کو ادھر ہی جانے دیتے ہیں جدھر وہ جا رہا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ جو شخص بھی شریعت سے علیحدہ چلے، شریعت کا حکم ایک طرف ہو اور اس کے چلنے کا رخ دوسری طرف ہو، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی مخالفت کرے اور مومنوں کی جماعت سے علیحدہ چلے، تو ہم اس کو ادھر ہی جانے دیتے ہیں جدھر وہ جا رہا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ سنت سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں اور کرنے کے لیے فرمایا ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ والجماعت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، یہی اہل سنت والجماعت ہے۔ اجماع امت کا اس آیت میں ثبوت ہے۔ پوری امت کا جس مسئلہ پہ اجماع ہو جائے، پوری امت بولے تو مجھے تجھے ایسے لوگوں کو گنتے نہیں، بڑے بڑے پوزیشن والے، ان کی گنتی ہوگی، ایسے گننے لگے تو سب تو عرب پھر جائیں گے۔ ایک وقت کے بزرگاں، بڑے بڑے اللہ والے جس مسئلے پر جمع ہو گئے ہیں، مجتہد، ان لوگوں کی بات لی جائے گی۔ تو جس مسئلے پر جمع ہو گئے سب، اس مسئلے کی جو مخالفت کرے اس کے بارے میں ہے، مطلب اجماع امت کے خلاف جو چلے، اجماع امت کی جو مخالفت کرے اس کی 2 سزا بیان کیا قرآن شریف میں۔ ایک سزا یہ ہے کہ دنیا میں اس کو ہدایت نہیں ملے گی، دوسری سزا یہ ہے کہ آخرت میں جانے کے بعد جنت نہیں ملے گی۔ اجماع امت کی مخالفت کرنے والے کی 2 سزا، دنیا میں ہدایت نہیں ملے گی، آخرت میں جانے کے بعد جنت نہیں ملے گی۔ اور یہاں یہ کیا بنا پھرتا ہے؟ سب سے اچھا مولوی بنا پھرتا ہے، سیدھے راستے پر چل کے دکھا رہا ہے، اور حالت کیا ہے اس کی؟ دنیا میں ہدایت نہیں ملے گی، آخرت میں جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے آڑ پھاٹی چلنا نہیں، مسلمانوں کا جس پر اجماع ہے سر جھکا دینا ہے، پوزیشن نہیں بنانا ہے الگ اپنا سپریٹ ایک طرف جا کے۔ اہل سنت والجماعت کی 4 جماعتیں مشہور ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، رہے ہیں، دنیا سے گئے ہیں۔ 80 سال ہوا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں، اور وفات 150 ہجری میں ہوئی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش نومبر 5 ہجری میں ہوئی ہے، اور وفات 199 میں ہوئی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 150 ہجری میں ہوئی ہے، اور وفات 204 ہجری میں ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 164 ہجری میں ہوئی ہے، اور وفات 241 ہجری میں ہوئی ہے۔ پیدائش اور وفات کی تاریخوں میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ یہ 4 امام مشہور ہیں اور چاروں حق پر ہیں، اگرچہ مسائل میں تھوڑا سا کہیں کہیں دکھتا ہے ڈیفرنس، لیکن سب ایک ہیں۔ اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے، ٹائم نکالیں گے، سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کوئی دشمنی والا فرق نہیں ہے، افضل اور غیر افضل والا ہے۔
بس اتنا ہی فرق ہے۔ جیسے میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے چھوٹا سا ایک مثال دے رہا ہوں۔ وضو بناتے وقت سر کا جو مسح کرتے ہیں نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہاتھ میں پانی بھگا کے سے ایک بال بھی چھو دیا تو مسح ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اتنا ہاتھ ہی دیکھو، پورا ہتھیلی ہے نا یہاں سے یہاں تک، یہ سب پورا لگنا سر میں، کہاں تو ایک جگہ پورا یہ ہتھیلی پورے کے پورا سر میں لگنا، جب جا کے ادا ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والا ان کا مسئلہ جو ہے فرض ادا ہو جاتا ہے صرف، ان کا یہاں پہ مسئلہ غیر افضل ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا افضل ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ مسح کرنے کا مقصد حکمت جو ہے وہ ان کو پتہ تھا۔ وضو بناتے وقت سر کے بال کو کہیں چھو دیں گے، پانی دماغ کے جڑ تک وہ سب پہنچ جائے گا خود بخود، حکمت ہے اس میں بہت ساری، لیکن فرض ادا ہو جاتا ہے۔ تو افضل اور غیر افضل کا فرق ہے بس، یہ نہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیے کہ ایک بال بھی سے چھو دو تو مسح ہو گیا، تو وہ لوگ غلط ہیں، ایک دم مسلمان سے باہر چلے گئے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پورے سر کے ہاتھ رکھنا، اسے پورا ہتھیلی تب ادا ہوگا، نہیں تو مسلمان نہیں رہو گے، ایسا کچھ نہیں ہے، صرف افضل اور غیر افضل۔ اچھا ایک دم زبردست اچھا ہے، پرفیکٹ ہے، ایک تھوڑا سا اچھا سے دور ہے، بس ایسا نہیں کہ یہ کافر ہے وہ کافر، ایسا نہیں ہے۔ تو ایسا ہے بس، یہ چاروں ایک ہی ہیں، ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، سب آپس میں محبت سے، عقیدت سے، احترام سے رہتے ہیں، کوئی کسی کا اپوزٹ نہیں ہے، کوئی کسی کے خلاف نہیں ہے، کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے۔ یہ چاروں جو بتایا نا میں، یہ سب، اور ایک دم ماہر ہیں، اللہ نے صلاحیت سے بھی نوازا ہے، قربانی بھی دی ہے، جان بھی دے دیا ہے، ایسے نہیں کہ سب پیٹ پال رہے ہیں بڑے بڑے نکال کے۔ ان کی موت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حق پر ڈٹے ہوئے ہیں، روزانہ ان کو جیل میں بند کیا گیا، روزانہ پیٹا جا رہا ہے، پیٹ پیٹ کی موت کے گھاٹ زہر کھلا کے اتار دیا، شہید ہو گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسئلہ بتایا، لوگوں نے مانا نہیں، گھوڑے میں بٹھا کے مار مار کے کوڑے سے شہر میں گھمایا جاتا ہے، وہ مار کھاتے کھاتے مر گئے، لیکن مسئلہ بدلا نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اوپر بھی مارا وقت کا بادشاہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی مارا ہے بادشاہ نے۔ ایک مسئلہ بتایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس وقت سب گڑبڑ سڑبڑ کر رہے تھے کہ نہیں مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، انہوں نے کہا اللہ کا کلام ہے۔ لوگوں نے کہلوانا چاہا کہ تم بھی کہو اللہ کی مخلوق ہے، کہا نہیں کہنے کا، جان جائے تو جائے، ایمان نہیں جائے۔ تو یہ سب شہید ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کے دین کے لیے شہید ہوئے ہیں، پیٹ بڑھانے کے لیے الگ الگ نہیں بنایا ہے، دکان اور تجارت نہیں کیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنا اپنا دکان کھول لیا، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایک ہی جگہ کے ایک ہی وقت کے تھوڑے ہیں۔ یہ فرق دیکھو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے 80 ہجری میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں 90 پر 5 ہجری میں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں 150 ہجری میں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں 164 ہجری میں۔ الگ الگ زمانہ ہے، الگ الگ علاقہ ہے، ایک ہی جگہ کے تھوڑے ہیں یہ سب۔ تو یہ سب اللہ والے گزرے ہیں۔ تو یہ عمل کرنے کا ہے، یہ چاروں جس مسئلہ میں جمع ہو جائیں، یہ چاروں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جس مسئلہ میں اکٹھا ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں اجماع امت کا مسئلہ۔ یہ لوگ اکٹھا ہونا، ہم یہ 2-3 آدمی مل کے نہیں، یہ پوزیشن والے، یہ علم والے، بزرگ والے، تقوی والے، اللہ والے، یہ لوگ جس مسئلہ میں اکٹھا ہو جائیں، اس مسئلہ کو سر جھکا کے مان لینا۔ اگر بکواس کر دیا، بدتمیزی کر دیا، اعلیٰ پھر گیا، تو اس کو دنیا میں ہدایت نہیں ملے گی،
مرنے کے بعد جنت نہیں ملے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ چاہے یہ کتنا بھی کچھ بھی کر کے جائیں، اگر جس مسئلے میں یہ چاروں جمع ہو گئے کہ ہاں یہ مسئلہ ہے اسلام کا، اس مسئلے کی جو بھی مخالفت کرے گا، چاہے مولوی صاحب ہو کے کرے، چاہے مفتی صاحب ہو کے کرے، چاہے نمازی بن کے کرے یا حاجی صاحب بن کے کرے، جس مسئلہ میں یہ چاروں امام جمع ہو گئے، اس کے اپوزٹ کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہدایت نہیں دے گا، مرنے کے بعد جنت نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد ولک الشکر یا اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، ربنا حینا بالسلام وادخلنا برحمتک دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، جزا الله عنا محمدا مع صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه ذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔